تبھی اس سے پہلے آپ کے کفنانے کا یعنی کفن پہنانے کا، کفن میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں، مرد کو کتنے دینے ہیں اور عورتوں کو کتنے دینے ہیں اور کتنے کم پر اکتفا کرنا جائز ہے، کس وجہ سے یہ ساری باتیں گزر چکی ہیں۔ اب کفنانے کے بعد باری آتی ہے جنازے کی یعنی نماز کی۔ تو نماز کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیا چیز ضروری ہے، کیا ضروری نہیں ہے، ان سب باتوں کا بیان آ رہا ہے۔ جنازے کی نماز کے مسائل۔ نماز جنازہ کے صحیح ہو جانے کے لیے دو قسم کی شرطیں ہیں۔ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے دو قسم کی شرطیں ہیں۔ ایک قسم کی وہ شرطیں ہیں جو نماز پڑھنے والوں سے تعلق رکھتی ہیں، وہ وہی ہیں جو اور نمازوں کے لیے اوپر بیان ہو چکی ہیں۔ یعنی ایک شرط یہ ہے کہ جو نماز کے لیے جو چیزیں ضروری تھی وہ سب چیزیں بھی نماز جنازہ کے لیے ضروری ہے، یعنی بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، یہ سب چیزیں نماز میں جو چیز ضروری تھی وہ چیزیں نماز جنازہ کے لیے بھی ضروری ہے۔ یعنی طہارت کے معنی پاک ہونا، بدن کا نجاست حقیقی یا حکمیہ سے، ان تمام چیزوں سے بدن کا پاک ہونا۔ ستر عورت یعنی جسم کا چھپا ہوا ہونا۔ جو ستر عورت کیا ہے؟ ستر عورت کسے کہتے ہیں؟ مرد کا ستر عورت کیا ہے؟ ستر عورت یعنی جسم کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کپڑے ہیں تو کر لیں، اگر کپڑے نہ ہیں تو مجبوری کے درجے میں بات ہے کہ ستر عورت بھی اگر چھپا ہوا ہو تو نماز ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ بلا کپڑا موجود ہے لیکن اسٹائل میں جو ہے سو ناف سے لے کے گھٹنا تک یہ تولیہ لپیٹ لیا نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، لیکن اس سے کم میں جائز نہیں۔ ستر عورت کا چھپا ہوا ہونا ضروری شرط میں سے ہے۔ استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ نہیں کہ پچھم کے پورب کی طرف کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھنے لگو، یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا۔ نیت، اور اس میں نیت بھی ہے، ہاں وقت اس کے لیے شرط نہیں ہے، نیت بھی اس میں شرط ہے، طہارت شرط ہے، ستر عورت کا چھپا ہوا ہونا، استقبال قبلہ ہونا، اور اس کے لیے وقت ضروری نہیں ہے۔ جنازے کی نماز کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، علاوہ مکروہ وقت کے چھوڑ کر کے تمام وقتوں میں کسی بھی وقت چاہے تو جنازہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے لیے وقت متعینہ ہے اور جنازے کی نماز کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، اور اس کے لیے تیمم نماز نہ ملنے کے خیال سے جائز ہے۔ نماز جنازہ کے لیے تیمم جائز ہے کب؟ پانی بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن نماز جنازہ جو ہے جماعت شروع ہو چکی ہے، تو اس صورت میں تیمم کر کے فٹ سے کہاں نماز جنازہ میں شامل ہو جانا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ وضو کرنے جائیے گا اتنے میں نماز کیا ہو جائے گی، آپ کی چلی جائے گی، تو اس لیے اس میں تیمم جائز ہے، اس کے علاوہ کی نمازوں میں جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے لیے وضو کے لیے پانی مہیا ہے یا وضو کے چیزیں موجود ہیں تو آپ پہلے وضو کریں گے، چاہے پوری نماز کیوں نہ نکل جائے۔ اگر آپ نماز میں بھی رہیں گے تو پانی کے موجود ہوتے ہی آپ کی نماز وہاں سے فاسد ہو جائے گی، کیونکہ وضو ہی نہیں ہے۔ تیمم سے آپ نماز پڑھ رہے تھے اور وضو کے لیے پانی کو لا کے دے دیا آپ کو، تو اب آپ کو نماز سے نکل کر کے آپ کو وضو کر کے پھر نماز ادا کرنی ہوگی، لیکن جنازے کی نماز میں ایسا نہیں۔ وضو کرنے میں یہ خیال ہو کہ نماز ختم ہو جائے گی تو تیمم کر لے، بخلاف اور نمازوں کے کہ ان میں وقت چلے جانے کا خوف ہو تو تیمم جائز نہیں۔ نماز میں 5 وقت نماز جو ہے اس میں اگر وقت کے چلے جانے کا خوف ہو تو بھی تیمم جائز نہیں ہے، وضو کر کے ہی نماز پڑھیں گے۔ اور دوسری قسم کی شرط اصل کتاب بہشتی گوہر میں دیکھ لو، طویل و دقیق ہونے کے خیال سے نہیں لکھی گئی ہے۔ مسئلہ،
آج کل بعض لوگ جنازے کی نماز جوتا پہنے ہوئے پڑھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ امر ضروری ہے کہ وہ جگہ جس پر کھڑے ہوئے ہوں اور جوتے دونوں پاک ہوں، اور اگر جوتے پیر سے اتار دیے جائیں اور اس پر کھڑے ہوں تو صرف جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اکثر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور ان کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے آدمی جو ہے جوتا پہن کر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، یا کوئی جوتا اتار دیتے ہیں، یا کوئی جوتے پہ ہی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر کوئی جوتا پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں جگہ کا اور جوتے کا دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اگر کوئی جوتے کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر جوتا پاک نہیں ہے تو آپ کو بالکل جو ہے آپ کو پاؤں کے سامنے سے ہٹانا پڑے گا، یعنی پاؤں جہاں پہ رکھیں گے، جہاں پہ کھڑے ہوں گے وہاں پہ آپ کے جوتے نہیں ہونے چاہیے، یعنی جوتے کے اوپر نہیں کھڑے ہو سکتے اگر جوتا ناپاک ہے۔ تو اس کا کیسے اپنے دل میں خیال کرنا ہے کہ اس میں کوئی نجاست تو نہیں لگی ہے، یا ایسی جگہ پر آپ چل کر کے جاتے ہوں گے جہاں ہو سکے نجاست نیچے پڑی ہو، اس پہ سے گزرے ہوں گے، تو ان سب صورتوں کا اگر شک ہو تو اتار کر کے نماز پڑھیں، اور اگر پاکی کا یقین ہو کہ میرا چپل جوتا پاک ہے تو اس کے اوپر سے پڑھ لیں، اور اگر زمین بھی پاک ہے تو، اور زمین بھی پاک ہے اور چپل بھی پاک ہے، جوتے بھی پاک ہیں، تو پہن کر کے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ: جس لڑکے کے باپ یا ماں مسلمان ہو وہ مسلمان سمجھا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ جس لڑکے کا باپ یا ماں دونوں میں سے کوئی ایک اگر مسلمان ہو تو اس کو کیا مسلمان سمجھا جائے گا، اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اس کو کفن دفن کے ساتھ دفنایا جائے گا۔ مسئلہ: اگر کوئی مسلمان بے نماز پڑھے ہوئے دفن کر دیا گیا، یعنی نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھی گئی اور اس کو دفن کر دیا گیا، تو اس کی نماز اس کی قبر پر پڑھی جائے جب تک کہ اس کی نعش پھٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ جب خیال ہو کہ اب نعش پھٹ گئی ہوگی پھر نماز نہ پڑھی جائے۔ اگر کوئی کسی بھی مسلمان کو بغیر نماز جنازہ کے پڑھے ہوئے اس کو دفن کر دیا، پھر بعد میں جو معلوم ہوا کہ ارے اس کا تو نماز جنازہ ہوا ہی نہیں، تو کیا کریں گے؟ قبر پر نماز جنازہ پڑھیں گے، بشرطے کہ اس بات کا آپ کو خیال اور یقین ہونا چاہیے کہ نعش جو ہے، نسیں جو ہے پھٹ جاتی ہیں میت کو کچھ دن ہونے کے بعد۔ کچھ لوگوں نے 3 دن بتایا ہے، کچھ لوگوں نے 10 دن بتایا ہے، کچھ لوگوں نے 1 ماہ یعنی 1 مہینہ بھی بتایا ہے۔ تو اگر ایسا خیال ہو کہ نعش پھٹ گئی ہوگی تو نماز نہ پڑھے، اور اگر نہیں پھٹی ہے تو نماز پڑھ لیں۔ مسئلہ: نماز جنازہ میں 2 چیزیں فرض ہیں۔ نماز جنازہ میں 2 چیزیں فرض ہے، اگر یہ دونوں چھوٹ گئی تو نماز فرض کا کیا درجہ ہے؟ فرض میں سے کوئی چیز چھوٹے گا تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ نمبر 1، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ ہر تکبیر یہاں قائم مقام 1 رکعت سمجھی جاتی ہے، تو 4 مرتبہ جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے یہ ہر تکبیر 1 رکعت کے قائم مقام ہوتا ہے، تو ان میں سے اگر ایک بھی تکبیر چھوٹ گئی تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ نمبر 2، قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا۔ جیسے فرض واجب نمازوں میں قیام فرض ہے اور بے عذر اس کا ترک جائز نہیں، عذر کا بیان اوپر ہو چکا ہے، یعنی نماز جنازہ کو کھڑے ہو کر پڑھنا۔ جس طریقے سے نماز کا بیان گزرا ہے کہ نماز میں اگر کوئی عذر نہیں ہے پھر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی عذر کے بنا پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ صورتیں یہاں بھی فٹ ہوں گی کہ اگر کسی عذر کے بنا پر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کھڑے کو ہو کر کے ہی پڑھنا چاہیے۔ قیام اس میں بھی کیا ہے؟ فرض ہے، کھڑے ہو کر کے پڑھنا فرض ہے۔ کوئی بولے گا ارے نہیں بیٹھ کے بھی پڑھ لیں گے تو چل جائے گا، قیام فرض ہے، کوئی مجبوری ہو تو کوئی بات نہیں۔ مسئلہ: نماز جنازہ کا مسنون اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ میت کو آگے رکھ کر امام اس کے سینہ کے محاذی کھڑا ہو جائے۔ میت کے کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ نہ سر کے، نہ پیٹ کے، نہ پیر کے، سینے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔
کس کو؟ امام صاحب کو، جو نماز جنازہ پڑھانے والے ہوں۔ نماز جنازہ میں اکثر لوگ آگے قبر ہو تو نہیں پڑھتے اور اس کو نماز پنجگانہ پر خیال کرتے ہیں، تو یہ بالکل بے اصل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر قبر کے پاس، قبرستان کے پاس نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور آگے قبر ہوتا ہے، وہاں پر میت کو رکھا جاتی ہے، مثلا یہاں پہ میت کو رکھا گیا اور یہاں سے نماز پڑھنا ہے اور آگے قبرستان ہے، تو لوگ جو ہے نماز کے اوپر اس کو فٹ کرتے ہیں کہ نماز میں کسی کا سامنے ہونا اس کے عبادت کے لائق ہو جاتا ہے، تو یہ بے اصل اور بے بنیاد باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوتی تو سامنے جو میت رکھا ہوا ہے وہ بھی تو اسی کا قائم مقام ہے، تو اس کو آگے رکھ کر کے نماز پڑھتے ہی نہیں، تو یہ بے اصل باتیں ہیں، اس کا کوئی یہ نہیں ہے۔ آگے بھی قبر ہو تو نماز جنازہ بے خطر جائز ہے، کوئی اس میں تکلف نہیں ہے، بلا جھجک جائز ہے۔ جب میت ہی کو آگے رکھ کر نماز جنازہ پڑھتے ہو تو قبر کا کیوں شیوا؟ میت ہی جب آگے ہے تو قبر کا کیوں شیوا؟ کیونکہ قبر میت سے ہی بنتا ہے۔ اور اوپر ابھی پڑھ چکے ہو کہ اگر میت پر نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو تو اس کے قبر پر بھی بشرطے کہ ناس پھٹنے کا اندیشہ نہ ہو تو نماز پڑھی جائے گی۔ اب بات جو قبر کی بات آئی تو ان کو جواب کیا دیا جائے گا کہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی کا نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا ہو تو اس کے ناش پھٹنے کا اندیشہ اگر نہ ہو کہ ناش ابھی نہیں پھٹی ہوگی تو اس وقت بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب قبر کی بات رہ ہی نہیں گئی، جب قبر پر نماز پڑھی جا سکتی ہے تو قبر اگر سامنے ہے تو کیوں نہیں نماز پڑھی جا سکتی؟ غرض کہ اس نماز میں اس کا خیال نہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اور نمازیں جن میں سجدہ وغیرہ کیا جاتا ہے ان میں اگر آگے دائیں بائیں قبر نمایاں ہو تو ہرگز جائز نہیں، اور کیونکہ وہ اس چیز میں ہو جائے گا، پنجگانہ وقت نماز جو پڑھی جائے گی تو اس میں ان چیزوں کا قبر کے سامنے نہ ہونا، اس لیے سترہ کو بتایا گیا ہے۔ سترہ قائم کرنے کے لیے کیوں بتایا گیا ہے؟ اسی وجہ سے کہ اگر سترہ قائم کر دیں گے اس کے علاوہ آگے کچھ بھی ہو اس سے فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں سے راستہ ختم ہو گیا۔ شریعت نے جو ہمیں آسانی کے لیے بتایا ہے تو اس لیے بتایا جاتا ہے، تو ہرگز جائز نہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، 5 وقت نمازیں۔ اور بعض جاہل شاہ صاحب جو اپنے پیر وغیرہ کے قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پکے والے مشرک ہیں، خواجہ بابا والے پکے والے مشرک۔ جو لوگ ایک عقیدت رکھتے ہیں کہ ہمارے بابا ہیں، ان کی طرف گھوم کر کے نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام مین لائن جو ہے سو جام ہو جاتا ہے ان کے لیے، کہ جو ہے ادھر والا بائیں طرف گھوم کے جو ہے شروع کر دیتے ہیں۔ ارے اللہ کے رسول پہ درود بھیجنا ہے تو کدھر بھیجیں؟ کہیں سے بھی چلا جائے گا، لیکن نہیں، پچھم کی طرف نہیں گھومیں گے، ادھر گھوم کے پڑھیں گے۔ درود چاہے سو کر کے آپ پڑھیں یا بیٹھ کر کے یا اٹھ کر کے کیسے بھی پڑھیں، اللہ کے رسول کو جانا ہی ہے، اللہ کے رسول کو پہنچنا ہی ہے، کیونکہ درود ہے ہی اللہ کے رسول پر۔ لیکن پھر بھی نہ ادھر نہیں، ادھر جانا ہے اعلیٰ حضرت کے یہاں، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کیا ہے؟ پکے والے مشرک، یعنی شرک کرنے والے، اور شرک کبھی معاف نہیں ہوتا ہے۔ اور سب لوگ یہ نیت کریں کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ نماز جنازہ پڑھوں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنا ہے، اور میت کے لیے دعا کرو، اور میت کے لیے دعا کرو۔ یہ نیت کر کے دونوں ہاتھ مثل تکبیر تحریمہ کے کانوں تک اٹھائیں۔ نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ مثل تکبیر تحریمہ میں جس طریقے سے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں اس طرح سے اٹھائیں۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ مثل نماز کے باندھ لیں، نماز میں جس طرح سے باندھتے ہیں اسی طریقے سے باندھیں گے، اور پھر سبحانک اللہم اخیر تک پڑھیں۔ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ ثنا پڑھنا چاہیے۔ اچھے سے یاد رکھیے گا، آپ لوگ کی عمر میں شاید مجھے معلوم نہیں تھا، بس ہم لوگ جاتے تھے منہ ایسے اٹھا کے ایسے نیچے کر لیتے تھے، سب کو دیکھتے تھے کہ ایسے نماز پڑھ رہے تھے، ہم لوگ بھی ایسے اٹھا کے اوپر نیچے کر لیتے تھے، ہو گیا۔
4 مرتبہ کہتے ہیں. ابھی بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ بچے لوگ جو ہے ایسا ہی کرتے ہیں. جیسے کہیں گے امام صاحب اللہ اکبر بولیں گے تو بچہ سب ایسے کر کے اٹھائے گا پھر نیچے دے گا. بہت سارے بڑے لوگ بھی ایسے کر جاتے ہیں جن کو علم نہیں ہے. ان کا خیال رکھے گا. پہلی تکبیر جب بولی جائے گی تو اس میں ثنا پڑھنا ہے, منہ اٹھانا نہیں ہے, اخیر تک پڑھیں. اس کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں, ثنا کے بعد پھر تکبیر کہی جائے گی, مگر اس مرتبہ ہاتھ نہ اٹھائیں, ہاتھ نہیں اٹھانا. اس کے بعد درود شریف پڑھیں. کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف. اور بہتر یہ ہے کہ وہی درود پڑھا جائے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے, درود ابراہیمی. درود دوسری تکبیر میں درود شریف پڑھنا ہے. پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں, یہ تیسری تکبیر ہو گئی. ہاتھ نہ اٹھائیں. اس تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کریں. اب دعا کیسے کرنا ہے تو وہ دعا کو بتایا گیا, اسی میں ہے. اگر وہ بالغ ہو, خواہ مرد ہو یا عورت, تو یہ دعا پڑھے, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ مرد ہو یا عورت, بڑوں کے لیے, یعنی بالغ کے بعد جو بھی ہوں, یعنی سمجھ لیجئے کہ 15 سال کے اوپر جو بھی ہوں, مرد ہو یا عورت, ان دونوں کے لیے اللہم اغفر لی حینا, اے اللہ ہمارے زندوں کو مغفرت فرما, ہمارے مردوں کی مغفرت فرما, جو حاضر ہے ان کی بھی مغفرت فرما, جو غائب ہے ان کی بھی مغفرت فرما, ہمارے چھوٹوں کی, ہمارے بڑوں کی, ہمارے لڑکوں کی, ہمارے لڑکیوں کی. اے اللہ جس نے زندہ کیا منا فاحی علیہ السلام, اے اللہ تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر اور تو ہمیں موت دے ایمان پر. تو یہ دعائیں ہیں, سب کے لیے دعائیں ہو جاتی ہیں, جو موجود ہے اس کے لیے بھی, جو غائب ہے اس کے لیے بھی, جو چھوٹے ہیں, ہمارے چھوٹے ہیں, بڑے ہیں, مرد ہے, عورت ہے, سب کے لیے دعا ہو جاتی ہے. اور اگر میت نابالغ لڑکا ہو تو یہ دعا پڑھے. نابالغ سمجھ رہے ہیں نا, تو نابالغ لڑکے کے لیے الگ ہے اور نابالغ لڑکی کے لیے بھی الگ ہے. اگر بالغ مرد ہو یا عورت تو سب کے لیے, بالغ کہیں لڑکی ہوتی ہے, بالغ ہونے کے بعد مطلب عورتوں میں شمار ہو جاتی ہے, مطلب شادی کے بعد عورتیں شمار کی جاتی ہیں, تو وہی ان کے لیے یہ دعا رہی ہے. نابالغ لڑکا کے لیے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. یہ کس کے لیے ہے؟ نابالغ لڑکا کے لیے. اور نابالغ لڑکی ہو تو یہ دعا پڑھے, اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا. صرف اس میں ضمیر کی بدلی کی گئی ہے, ضمیر ابھی آپ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. لڑکا میں جو ہے سو ہو ضمیر لگایا گیا ہے اور لڑکی میں ہا. لڑکا مذکر کے لیے ہو ضمیر آتا ہے اور لڑکی کے لیے مؤنث کی ضمیر آتی ہے, تو صرف ضمیر بدلی ہے, بعد باقی وہی ہے. جب یہ دعا پڑھ چکے ہیں تو پھر اللہ اکبر کہیں. اس مرتبہ بھی ہاتھ نہ اٹھائیں اور تکبیر کے بعد سلام پھیر دیں, جس طرح نماز میں سلام پھیرتے ہیں. اس نماز میں التحیات اور قرآن مجید کی قرات وغیرہ نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے اور میت کے لیے دعا بھی الگ سے جو ہے, دیکھیے گا بریلوی لوگ جو ہے سو دعا کرتے ہیں, نہیں مطلب بولنا چاہیے, لیکن الگ سے دعا ہوا کہ کہیں سے کوئی ثابت نہیں ہے. دعا بھی نماز کے اندر ہی ہے, سمجھ رہے ہیں. یہ نماز جنازہ ہی ایک کیا ہے, میت کے لیے دعا ہے, تو الگ سے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے.